السلام علیکم. جہارا کی تربیت کرتے ہوئے بہت کچھ میں نے خود بھی سیکھا اور اس کو بھی سمجھایا اور اب نوٹس کیا میں نے. اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے مادری زبان اور ہماری شناخت کا ختم ہونا. ختم شناخت انگریزی میں آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں. اور یہ اس لیے کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے مائیں جو ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی کم وقت گزارتے ہیں اور ان کو کہانیاں نہیں سناتے. ہماری مادری زبان کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مادری زبان اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ وائرڈ ان دا ووم. ہم والدہ کے رحم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان جو ہماری ہے جو ہم نے اس دنیا میں اب استعمال کرنی اس کے لیے آلریڈی اس نے وہ بیج بو دیے ہوئے. جس بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مادری زبان کو بڑی آسانی سے سیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے ہارڈ وائر کر دیا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں خود اگر کچھ پڑھیں مطالعہ کریں تو وہ بچوں کو بہت سی باتیں سکھا سکتی ہیں. مثلاً ہماری والدہ ہمیں نانیاں دادیاں ٹوکتی تھیں قاف اور کاف کہ اس سے پروننسیشن کا تلفظ کا فرق ہمیں بتاتی تھی. بہت سے الفاظ تھے جو آج کل تو شاید بچے ہمیں خود بڑوں کو کئیوں کو نہیں آتے. دالان کہا کرتے دالان میں جا کر بیٹھو. عام بات ہوتی تھی موسم کے حساب سے پکوان گھر میں پکتا تھا. میرے خیال میں اب تو پکوان کا لفظ بھی استعمال بہت کم ہی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ہم لوگ بات کرتے ہیں انگریزی کے تلفظ پہ, زیادہ ہم بات کرتے ہیں پروننسیشن پہ, ایکسنٹ پہ. ہم اپنی مادری زبان کے تلفظ پر اور ان کے الفاظ کے مطلب پر بالکل بھی بات نہیں کرتے کیونکہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. مائیں بالکل جیسے تربیت کرتے ہیں کہ آپ کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. بچے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں, بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانے کے رواج کو کانٹا چھری کو تو سکھاتے ہیں ہم, لیکن ضروری کہ کس طرح سے پانی پینا ہے, کتنی آواز نکالنی ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے پکڑنا ہے. اب مثلاً لفظ تشتری ہے, ہم نے اپنے زمانے میں اڑن تشتری کی بہت کہانیاں سنی میرے خیال میں آج تک. تو اگر میں یہ کہوں کہ تربیت تو کیا تے کے ساتھ لکھتے ہیں یا توئے کے ساتھ لکھتے ہیں؟ تشتری تے کے ساتھ لکھتے ہیں یا توئے کے ساتھ لکھتے ہیں؟ تو یہ وہ ہے جو شخصیت بناتی تھی. نانیاں دادیاں کہانیاں سناتی تھی. نانی کی گود میں لیٹ کر بادشاہ سے ملاقات ہو جاتی تھی, پری کو ہم دیکھ لیتے تھے. دادی کی گود میں لیٹ کر ظالم پتہ لگتا تھا کون ہے, کس پر ظلم ہو رہا ہے, اور غلط بات لگتی تھی وہ سکھاتے تھے. نانی دادی کی گود میں ماں کی گود میں لیٹ کر ہمیں حلال اور حرام کا پتہ دیا جاتا تھا کہ کیا غلط ہے. یہ وہ ویلیوز تھیں جو حق اور سچ کے بارے میں ہمیں بتاتی تھی. بڑوں سے یہ ہمیں درس ملا کرتا تھا. بڑے ہمارے ایک ادارہ تھے. اب تو اسکول ادارے ہیں, وہاں بھی بہت ساری چیزیں کمپرومائزڈ ہے, نہیں سکھائی جا رہی, لیکن بڑے انسٹیٹیوشن تھے. اب ہمارا کام ہے بڑا بننا. یہ ویلیوز, یہ قدریں, یہ تربیت وہ دیا کرتے تھے. صبح کو ہم بہت فخر سے نانی دادی نے یا ماموں نے یا تایا چاچا نے جو کہانی سنائی ہوتی تھی وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے, ان کو سنایا کرتے اور رول پلینگ کرتے تھے, اور خود ہی ڈرامہ بنا کے کبھی کوئی رانی بن گئے, کبھی کوئی غریب بن گئے, تو رول پلینگ آتی تھی تاکہ آگے زندگی میں اس رول پلینگ کو ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں. یہاں تک کہ جب پھول کہیں توڑ لیتے تھے تو خیال آتا تھا کہ یہ چوری میں تو شامل نہیں ہے. یوں دیکھیے کہ میرے گھر کے باہر میں گلیڈیولا لگاتی تھی. بچے گاڑی میں, میرے گھر کے پاس ہی اسکول ہے, بچے گاڑی میں, والدہ صاحبہ اتری ہیں, بچوں کے سامنے پٹ کے لے گئی ہیں گلیڈیولا کو کہ یہاں تک ہم نے لگانے چھوڑ دیے. تو بچوں نے کیا سیکھا ہوگا؟ تو یہ چوری, یہاں تک کہ چونٹی پر پاؤں آ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے اس کو معالج کے لے جاؤ, ہمارا بس نہیں چلتا تھا. معالج پتہ کیا ہوتا ہے؟ سوچیے گا, سوچ کر بتائیے گا. تو ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا کیونکہ ہماری زبان میں اب جیسے خشکا چاول اب بوائلڈ رائس بن گئے, کھیر ڈیزرٹ بن گئی, آلو گوشت چکن اینڈ پوٹیٹو بن گیا. اس طرح سے اگر ہم خود مطالعہ نہیں کریں گے,
خود اپنی زبان میں، کیونکہ ہماری زبان ہمارا ثقافت کا حصہ ہے، ہمارا پورا کلچر ہے، یہ پوری ثقافت ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میں نے باہر جب ٹریول کرتی ہوں، سفر کرتی ہوں، تو دیکھتی ہوں کہ جو لوگ رہ رہے ہیں نا دوسرے ممالک سے آ کے، اگر کوئی جرمن فیملی ہے وہ اپنے بچوں سے جرمن میں بات کرے گا، سویڈش فیملی اپنے بچوں سے سویڈش میں بات کرے گی، ہم بچوں سے اردو میں نہیں کریں گے۔ پنجابی کی تو بات ہی چھوڑ دی، پنجابی تو ہم نے کہا صرف لو کلاس، جو لو انکم گروپ ہے، پنجابی صرف ان کے لیے۔ ہم تو پنجابی بہت کم فیملیز ہیں، بہت کم خاندان ہیں اور ماں باپ ہیں جو پنجابی میں اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ پنجابی تو خیر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی زبان نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، بلکہ پٹھان فیملیز، خاندان جو ہیں اور سندھی خاندان، وہ ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ سرائکی میں اور پشتو میں بات کرتے ہیں۔ ہم پنجاب میں ذرا زیادہ کچھ پتہ نہیں کمپلیکس ہو گیا کیا ہے، تو یہ ہماری زبان ہمارا ثقافت ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، ذرا آج بچوں سے پوچھیے گا کیا الف بے پہ پوری آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آپ نے کیا کبھی بچوں کو گاڑی میں جاتے ہوئے یا سڑک پر سیر کرتے ہوئے یا گھر میں بیٹھے ہوئے سب پھولوں کے نام بتائے ہیں؟ پوچھیے گا امر بیل کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتہ ہوگا امر بیل کیا ہے۔ بچوں کو یہاں تک کہ پھلوں کے نام نہیں اردو میں آتے۔ ایپل بھی سب کو آتا ہے، پومگرینٹ بھی آتا ہے یقیناً، اور تھوڑے سے جو غیر معمولی پھل ہیں جن سے ہمارا واسطہ روز نہیں پڑتا وہ تو بالکل ہی نہیں آتے ہوں گے۔ لالٹین پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ تشتری کیا ہے؟ پتلی کیا ہے؟ پراندہ پتہ ہے؟ بائی دا وے میرے بہت لمبے بال ہوتے تھے، میں نے بہت پراندے پہنے ہیں، میری والدہ کھینچ کھانچ کے 2 چٹیاں اتنے بھاری تھے، پھر خیر بہت سی الرجیز کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا۔ ذرا پوچھئے گا کہ لونگ کیا؟ صرف وہی لونگ کھانے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے مسالے ان کے نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں آتے۔ تو لونگ پہننا، بچے نوز پن تو وہ پہن لیں گے، جا کے ناک بھی چھدوا لیتے ہیں اور نوز پن، لیکن اردو میں یہ کہنا کہ لونگ جو ہے اس نے ڈالا ہوا ہے ناک میں۔ ویسے میری نانی اتنا پسند نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایکسٹرا اس طرح سے سوراخ کیا جائے بچوں کے ناک میں، جیسے کہ کوئی کسی جانور کو ڈال دیتے ہیں نا، رسی ڈال دیتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن بہت خوبصورت چیز ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ جیسے چاند بالے کبھی سنا آپ نے؟ وہ تو میں نے کسی سے نام سنا، سبیہ ساچی کا بھلا ہو کہ انہوں نے کہیں چاند بالے تو لوگوں کو بہت پتہ چل گیا ہے۔ تو اگر ہماری مائیں، ہم بڑے اپنے بچوں سے ہم کلام رہیں تو اس سے بچوں کو اپنی مادری زبان سے پیار بھی ہوگا، سیکھیں گے بھی، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم نہ 3 میں ہوں گے نہ 13 میں ہوں گے۔ اب انگریزی میری مادری زبان تو نہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پہ آپ ڈالیں تو کھٹاکھٹ بہت ہی اچھی انگریزی آ جاتی ہے، لیکن اردو میں یا پنجابی، بائی دا وے پنجابی تو خیر میں لکھتی بھی ہوں اور میں پنجابی پڑھتی بھی ہوں اور اس کی شاعری بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ میں نے خود کیا ہے۔ میری والدہ پنجابی بہت بولتی تھی تو تھوڑا سا ہمیں یوں کہنا چاہیے بیج ڈال دیا تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ 3 میں نہ 13 میں، اپنی مادری زبان بہت خوبصورت ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے اور ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور باہر کے ممالک کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچوں سے رابطہ رکھیے، ہم کلام رہیے، مطالعہ کیجیے اور بچوں کو اپنی مادری زبان پہ فخر کرنا سکھائیے۔